کا پھر بھی رہ جاتے ہیں. آج پورا ٹائم بہت ہے. یہ دیکھیں یہ سوال تو ابھی میں دیکھ نہیں سکا کہ کیا لکھ کر بھیجا تھا آپ لوگوں نے. یہ صبح والے ہیں میرے خیال میں. یہ بھائی کہتے ہیں قربانی کا ہم ٹوکن دیتے ہیں, ہم کو کس طرح پتہ چلے گا قربانی کیا کہ قربانی ہوئی یا کہ نہیں ہوئی؟ کیوں جی؟ کیا یہ معلوم کر لینا ضروری ہے قربانی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ یہ معلوم کر لینا ضروری ہے میرے بھائی. کچھ لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں. کون سے لوگ؟ جن لوگوں کو یہ فتویٰ بتایا گیا ہے کہ 10 طریق کے جو اعمال ہیں ان میں ترتیب کو برقرار رکھنا واجب ہے. عام طور پہ پاک و ہند میں یہ فتویٰ چلتا ہے کہ 10 طریق کے اعمال میں امور میں ترتیب کو برقرار رکھنا کیا ہے؟ ترتیب کو برقرار رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے. کیونکہ 10 طریق کو پہلے آپ کنکریاں ماریں گے, پھر قربانی کریں گے, پھر حلق کروائیں گے, پھر طواف, پھر صفا مروہ کی صحیح ترتیب کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. تو جو علماء کرام یہ سمجھتے ہیں کہ ترتیب واجب ہے ان کے نزدیک یہ جان لینا ضروری ہے کہ قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی, کیونکہ ترتیب واجب ہے. قربانی ہوگی تو آگے چلیں گے. لیکن صحیح بات یہ ہے میرے بھائیوں, بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, سعودی علماء کرام کا بھی یہی فتویٰ ہے, حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ 10 طریق کے اعمال میں ترتیب کو برقرار رکھنا افضل ہے, سنت ہے, بہتر ہے, واجب, ضروری یا لازمی نہیں ہے. امام مسلم عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت کرتے ہیں, دیگر صحابہ کرام سے بھی حدیث مروی ہے کہ 10 طریق کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک نہیں کئی صحابی آئے جنہوں نے ترتیب کو آگے پیچھے کیا اور آپ سے سوال کر رہے ہیں, اللہ کے رسول میں نے پہلے قربانی کی ہے بعد میں کنکریاں ماری ہیں, اللہ کے رسول میں نے پہلے حلق کیا ہے بعد میں کنکریاں ماری ہیں, اللہ کے رسول میں نے صفا مروہ کی صحیح پہلے کی ہے طواف بعد میں کیا ہے. یہ سوال ہوتے رہے اور آپ کا جواب سب کے لیے ایک تھا, کیا؟ افعل ولا حرج, افعل ولا حرج, کوئی بات نہیں, آگے چلو, اگلا آج جو رہ گیا بات مکمل کرو, جو ہو گیا اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ نے تو نہیں کہا کہ آگے چلو تمہارے اوپر ایک دم پڑ گیا ہے, آپ نے تو یہ بات نہیں کہی. تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ 10 طریق کے اعمال میں ترتیب واجب نہیں ہے. ترتیب کو برقرار رکھیں, اچھی بات ہے, لیکن میرے بھائی اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ ترتیب واجب نہیں ہے. اگر یہ واجب ہو جاتی تو بڑھ آپ کو مصیبت جاتی. کتنے حاجی ہیں جی ٹوٹل؟ 50-60 لاکھ. کتنے ہیں جی؟ کوئی 50 لاکھ کہہ رہے ہیں, آپ پاکستان کے بتا رہے ہیں, لگتا ہے صرف یہاں دوسری دنیا کے بھی آئے ہوئے ہیں. آپ بتائیں ٹوٹل کتنے ہیں جناب؟ یہ تو سوال میں کر رہا ہوں نا, آپ نے مجھ سے سوال شروع کر دیا. ہندوستان کے 1,75,000. تو آپ چلے 20 لاکھ بھی شمار کر لیں مثال کے طور پہ, اور 20 لاکھ میں سے آپ کہیں چلے آدھے قربانی والے مثال کے طور پہ, کتنے رہ گئے؟ 10 لاکھ. 10 لاکھ لوگ کنکریاں مارنے کے بعد ادھر ہی بیٹھ جائیں کہ قربانی کا فون آئے گا تو آگے چلیں گے, کیا بنے گا؟ اتنی قربانیاں کرنے میں 1 منٹ نہیں لگتا, 3 دن لگتے ہیں. اتنی قربانیاں کرنے میں 1 دن نہیں لگتا, کتنے دن لگتے ہیں؟ 3 دن لگتے ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ 10 طریق کے اعمال میں ترتیب واجب نہیں ہے. اسی لیے فائدہ کیا ہے, 10 طریق کو حاجی تقسیم ہو جاتی ہے. کوئی پہلے کنکریاں مار رہا ہے, کوئی پہلے قربانی کر رہا ہے, کوئی پہلے طواف کرنے چلا گیا, وہاں سے سیدھا وہ مزدلفہ سے سیدھا طواف کرنے چلا گیا. تو لوگ تقسیم ہو گئے, رش کم ہو گیا, اللہ کی رحمت ہو گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 10 طریق کے اعمال میں صحیح بات کیا ہے کہ ترتیب واجب نہیں ہے. اس لیے آپ کنکریاں ماریں, اس کے بعد بال منڈوائیں. اب آپ حلال ہو چکے ہیں, سادہ کپڑے پہن سکتے ہیں آپ. بیگم حلال ابھی نہیں ہوئی. جب آپ طواف کر لیں گے, صفا مروہ کی صحیح کر لیں گے,
پھر آپ مکمل حلال ہو چکے ہیں، یعنی کہ بیگم بھی حلال ہو گئی، قربانی ہو جائے گی انشاءاللہ، چاہے پہلے دن خون آ جائے چاہے دوسرے دن آ جائے، ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ ہوئی نہ، جزاک اللہ۔ قربانی ہونی چاہیے، چاہے پہلے دن ہو جائے چاہے دوسرے دن ہو جائے چاہے تیسرے دن ہو جائے۔ یہ بھائی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پہ تصویریں بنانا جائز ہے یا ناجائز؟ اگر ناجائز تو آپ علماء حضرات حکومت سے پابندی کیوں نہیں لگواتے؟ کیوں جی؟ میرا پہلے آپ سے سوال ہے، آپ نے اپنے گھر کی چار دیواری میں شریعت نافذ کر لی ہے؟ کیوں جی؟ بہت اچھا، جہاں پہ آپ کی حکومت ہے، بہت اچھا۔ آپ کا 2 کمرے کا جو گھر ہے، بیگم اور 4 بچوں کے اوپر شریعت نافذ کر لی ہے آپ نے؟ کیا وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ان کی شلواریں ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رہتی ہیں؟ کیا آپ کی بیٹیاں پردہ کرتی ہیں؟ کیا آپ کی بیگم پردہ کرتی ہے؟ کیا آپ کی بیگم اپنے دیور اور جیٹھ اور کزنوں سے پردہ کرتی ہے؟ کیوں جی آپ کے اس گھر میں تصویریں ہیں کہ نہیں ہیں؟ بہت ہی آپ مجھ سے مسئلہ پوچھیں، یہ حکومت کے معاملات میں مجھے کیوں لے کر جاتے ہیں؟ مسئلہ پوچھیں جائز ہے کہ ناجائز، اتنا سوال کریں مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن 2 قدم مجھے آگے لے جائیں گے تو میں بھی آپ کو آگے لے جا رہا ہوں۔ کیا کیا آپ نے اپنی بیگم کا مقابلہ؟ بہت سے امور میں آپ کی بیگم شریعت کی خلاف ورزی کرتی ہے، یہ بال بناتی ہے، بناتی کہ نہیں بناتی؟ اور یہ کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں۔ کون سا گناہ ہے یہ؟ کبیرہ۔ یہ بال نوچنے، بنانے، کاٹنے کبیرہ گناہ ہے میرے بھائی، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ بڑا گناہ جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ جیلی تل بنا لینا، اپنی طرف سے زخم کر کے خون نکال کے اندر سرما ڈال کے یا نیل ڈال کے تل بنا لینا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، لعنت آئی ہے اس کے اوپر۔ اور یہ سب کچھ آپ کے گھر میں آپ کی زیر نگرانی ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اسی بہانے، آپ کے سوال کے بہانے مجھے اتنے مسئلے بتانے کا موقع مل گیا ہے، تو مجھے بھی چاہیے، آپ سب کو بھی چاہیے اس کی پابندی کریں۔ باقی رہا مسئلہ تصویروں کا، تو آپ سے گزارش ہے کہ اصل میں جو بھی آدمی آتا ہے نا یہاں پہ، زندگی میں آتا پہلی بار ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے یہ میں نے دیکھ لیا ہے اور یہاں پہ کوئی روکنے والا نہیں ہے، میں ہی روکنے کے لیے آیا ہوں۔ مسجد نبوی کے ائمہ کرام کئی دفعہ یہاں روک چکے ہیں اس کام سے، وہ تو آپ سے تنگ ہیں، آپ ان سے تنگ ہو رہے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں یہ حاجی یہ عمرے والے کیا کر رہے ہیں، یہ عبادت کے لیے آئے ہیں کہ پکنک کے لیے آئے ہیں؟ جدھر دیکھو جناب موبائل پکڑا ہوا ہے، تصویریں بنائی جا رہی ہیں، لوگوں کو عبادت کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا۔ شیخ حذیفی حافظہ اللہ ایک دفعہ جمعہ پڑھا رہے تھے، جمعے میں ناراض ہو گئے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو ائمہ کرام ان کا کام ہے روکنا، وہ یہاں بھی روکتے ہیں وہاں پہ بھی روکتے ہیں، نہ ہم ان کی مانتے ہیں نہ ہم ان کی مانتے ہیں۔ مسئلہ روکنے کا نہیں ہے، مسئلہ ماننے کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور توفیق دے، آمین۔ میرے بھائی یاد رکھیں، جناب علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، کون سے صحابی روایت کر رہے ہیں جی؟ جناب علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ علی جاؤ، جس قبر کو دیکھو کہ وہ بلند و بالا ہے اسے ہموار کر دو۔ ہاں جی، آج قبر کیسی بنی آپ کے دادا جی کی، ابا جی کی؟ پکی قبریں، اونچی قبریں، ایک بالش سے اونچی قبر نہیں بنانی چاہیے۔ جناب علی کو اللہ کے رسول نے آرڈر دیا، علی جاؤ جس قبر کو بھی دیکھو، کوئی بھی قبر ہو، بلند و بالا اسے ہموار کر دو، اور جس مجسمے کو دیکھو، تصویر کو دیکھو، اسے توڑ ڈالو۔ ہمارے گھروں میں مجسمے ہیں، ہرن کا مجسمہ، شیر کا مجسمہ، ہاتھی کا مجسمہ، ہماری دکانوں پہ، کپڑے کی دکانوں پہ عورت کا مجسمہ جس کے اوپر کپڑے ڈالے جاتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ سارے کام منع ہیں۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری مسلم کی ایک اور حدیث سن لیں، آپ فرماتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے
جس گھر میں کوئی تصویر ہو یا جس گھر میں کوئی کتا ہو. ہاں جی شوقیہ کتے ہمارے گھروں میں موجود ہیں, مسلمان پال رہے ہیں نا. اور مجھے تو یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ عام طور پہ کتے پالنے والی جو قوم ہے نا, یہ وہ قوم ہے جو زیادہ بچے نہیں لیتے. کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے. کیا کہتے ہیں؟ بچے. اور اگر کوئی دیسی قسم کی عورت مل جائے جس کے 5-6 بچے ہیں, اس کو دیکھ لی تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اور خود یہ حال ہے کہ بچے 2 ہی لیں گے. اب وہ بچے بڑے ہو جائیں گے, یونیورسٹیوں میں چلے جائیں گے, کسی کو امریکہ بھیج دیا, کسی کو لندن بھیج دیا. اب جی گھر میں میم صاحبہ کا دل نہیں لگتا, اب کتے لے کر آؤ. اب میم صاحبہ کتوں کو پالیں گی, ان کو گوشت کھلائیں گی, گلے سے لگائیں گی, بوسے دیں گی. اور اللہ کی بندی سے بہتر تھا بچے لے لیتی, انسان لے لیتی, ان کو پالتی, بڑے ہو کے تیرے لیے دعائیں کرتے, تیرے لیے صدقہ جاریہ بنتے, تو قبر میں چلی جاتی, پیچھے سے تیرے لیے دعا کرتے. انسان تو نے نہیں لیے, کتے پالنے شروع کر دیے. یاد رکھیے گا صراط مستقیم وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بتا دیا. دائیں بائیں گمراہی ہے. آج مسلمان آپ میں سے بھی کئی لوگ ہیں جو مرعوب ہیں. 2 سے زیادہ بچے ہو جائیں, 3-4 ہو جائیں تو بیگم صاحبہ بھی پریشان, آپ بھی پریشان. جی بس میں چڑھتے ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں. لوگوں کا کیا ہے؟ لوگوں کی پرواہ کرنی ہے آپ نے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ حق پہ ہیں کہ نہیں ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اس عورت سے شادی کرو جو بچے زیادہ پیدا کرنے والی ہو, میں روز قیامت لوگوں کے سامنے فخر کر کے کہوں گا, دوسری قوموں کے سامنے کہ میری امت سب سے بڑی ہے. سبحان اللہ. کبھی سوچا کریں کہ بچے روکنے کے لیے, حمل گرانے کے لیے دوائیاں بڑی سستی ہیں. کیوں فنڈ آتے ہیں باہر سے اس کام کے لیے؟ کیوں جی؟ اس کام کے لیے بڑا تعاون ملتا ہے ہمیں. دل کی بیماریوں کے لیے کیوں نہیں تعاون ملتا؟ گردے کے لیے تعاون کیوں نہیں ملتا؟ یہیں سے سمجھ آیا کریں کہ جو کام ہمارے ساتھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. اور اگر کوئی رزق کے خوف سے بچے کم لیتا ہے, حمل گراتا ہے رزق کی وجہ سے, یاد رکھیے اس کا جرم اور بڑھ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اللہ پہ ایمان نہیں, آپ اللہ کو رازق نہیں مانتے. اور آپ کے دادا جی کے 10-20 بچے تھے, ان کو رزق کون دیتا تھا؟ تو رزق کی کمی کی وجہ سے بچے نہ لینا یہ مزید بڑا جرم ہے, یاد رکھیے گا. تو بہرحال آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر ہو. تو یہ تصویریں گھروں میں لٹکانا, دادا جی کی تصویر, اماں جان کی تصویر, بیٹے کی جب 1 سال کا تھا, بیگم صاحبہ کی جب شادی ہوئی تھی, پیر صاحب کی, سیاسی لیڈر کی, یہ سب تصویریں غلط ہیں. ان کو اتار دیا جائے, توڑ دیا جائے, گھر کو ایسی تصویروں سے پاک رکھا جائے تاکہ آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل ہو سکیں. کون داخل ہو سکیں؟ رحمت کے فرشتے. اور اگر آپ نے رحمت کے فرشتوں کو داخل نہ ہونے دیا, ایسی حرکتیں کرتے رہے, تو پھر آپ کے گھر پہ قبضہ ہوگا شیطانوں کا. شیطانوں کو کھلی چھٹی مل جائے گی. پھر آپ کے گھر میں برکتیں نہیں ہوں گی. پھر آپ کہیں گے بیٹی کے جسم میں لگتا ہے جن داخل ہو گئے. پھر آپ نے کہنا ہے کہ صبح اٹھتے ہیں تو سین میں بوٹیاں پڑی ہوتی ہیں. پھر آپ نے کہنا ہے رات کو سوئے ہوتے ہیں برتن ہلنے لگتے ہیں, کھٹکھٹنے لگتے ہیں. تو میرے بھائی گھر کے ماحول کو پہلے ہی قرآن و حدیث کے مطابق بنا کر رکھیں. اس سب کے باوجود جو تصویر مجبوری کے طور پہ ہے, اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے. کیمرے کی تصویر اور موبائل کی تصویر, اس بارے میں کچھ علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ یہ وہ تصویر نہیں ہے جو منع ہے. جو منع ہے یہ وہ تصویر ہے جو ہاتھ سے بناتے ہیں, جو کپڑے پہ بناتے ہیں, جو دیوار پہ بناتے ہیں. اور یہ کیمرے موبائل کی تصویر جو ہے یہ تو تصویر نہیں ہے, یہ تو وہی انسان ہے. جیسے آپ شیشہ دیکھ رہے ہو, جیسے پانی میں آپ اپنا عکس دیکھ رہے ہو. تو کچھ علماء کرام کا یہ موقف ہے. ضروری نہیں وہ موقف ٹھیک بھی ہو, لیکن بتا رہا ہوں کہ ایسا موقف پایا جاتا ہے. اسی لیے کئی علماء کرام اس کو منع نہیں سکتے. اور دیگر کئی علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ تصویر ہے, یہ ہو یا وہ ہو, وہ بھی منع ہے, یہ بھی منع ہے. تو اس لیے میرے بھائی تصویروں سے جس قدر ہو سکے بچیں.
الا یہ کہ کوئی تصویر اس میں کوئی دینی فائدہ ہو، کسی عالم دین کا کوئی لیکچر ہو، کوئی ایسی کوئی چیز ہو تو اللہ رب العزت اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بے شک بے شک۔ داڑھی منڈوانا کیسا ہے؟ ڈیزائن وغیرہ کرنا کیا جائز ہے؟ کیوں نہیں؟ داڑھی منڈوانا کیسا ہے؟ کون سا فتویٰ چاہیے، پرانا کہ نیا؟ اگر نیا فتویٰ چاہیے تو آج کل ٹیلی ویژن پہ ایک مولوی صاحب ہیں داڑھی منڈے، جو کہتے ہیں موسیقی بھی جائز ہے، تالیاں بجانی بھی جائز ہیں، مرد و عورت ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، مصافحہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ ہاں جی، وہی صاحب جن کا آپ نام لے رہے ہیں، میں نام نہیں لیا کرتا، آپ نے نام لے دیا، میں نہیں نام لوں گا۔ تو ایسے مولوی اب آ چکے ہیں داڑھی منڈے، تو ان کا فتویٰ اگر آپ کو چاہیے وہ تو سب کو جائز ہے، وہ تو دین کو یورپ کے مطابق بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، جیسے یورپ چاہتا ہے ویسے وہ دین کو بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ کو دین وہ چاہیے جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار حکم دیا ہے کہ داڑھی کو معاف کر دیا جائے، داڑھی کو چھوڑ دیا جائے اس کی حالت پہ۔ بخاری مسلم کی حدیث ہیں، آپ کہتے ہیں ارخ اللحا، ارج اللحا، اوف اللحا، آف اللحا، وفر اللحا، 5 الفاظ ہیں، اور 5 الفاظوں کا خلاصہ یہ ہے بقول امام نووی کے کہ داڑھی کو اس کی حالت پہ جیسے ہے چھوڑ دیا جائے، نہ بلیڈ لگایا جائے، نہ کینچی لگائی جائے، نہ اسرا لگایا جائے، جانے دیا جائے جہاں تک جاتی ہے۔ ایک مٹھ سے بڑھتی ہے، بڑھنے دیں۔ اور داڑھی منڈوانا، بالکل منڈوا دینا، یہ تو حرام ہے۔ علماء کرام کا، پرانے علماء کرام کا اتفاق ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ ایک مٹھ کے بعد کئی علماء کرام کاٹنا جائز قرار دیتے ہیں، لیکن ایک مٹھ سے پہلے سب علماء کرام پرانے جو ہیں ان کا موقف ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اب وقت آ گیا ہے کہ آپ داڑھی رکھ لیں۔ اگر اب بھی نہیں رکھیں گے تو کب رکھیں گے؟ اللہ نے آپ کو مکہ مدینہ میں آنے کا موقع دیا، کیوں جی حاجی صاحب؟ ذرا وعدہ کریں نا، دائیں بائیں نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں اور ہاتھ کھڑا کریں، وعدہ کریں کہ انشاءاللہ آج سے داڑھی رکھ لی ہے۔ جن کی داڑھی پہلے سے ہے وہ وعدہ نہ کریں، آپ کی بڑی مہربانی۔ جن کی داڑیاں پہلے سے ہیں وہ وعدہ نہ کریں، میں ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہوں۔ جن کی داڑیاں منڈی ہوتی ہیں تو اوپر سے ہاتھ وہ کھڑا کر دیتے ہیں، 2 جن کی پہلے سے داڑھی ہے، میں ان کا منتظر ہوں، اپنے ان بھائیوں کا جو پہلے داڑھی مونتے تھے، اب اللہ نے کرم کیا ہے، اب موت کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے جنت لینے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کے احادیث پہ عمل کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی مسجد میں بیٹھ کے وعدہ کر دیں کہ لو جی آج سے داڑھی رکھنی ہے۔ بے شک۔ ہاں جی، اب کوئی ہاتھ نظر نہیں آ رہا، ایک بھی نہیں؟ ہاں یہ ماشاءاللہ نظر آئی ہے، ماشاءاللہ۔ ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو ہمت دے، اللہ ان کو توفیق دے، اللہ ان کی زندگی میں برکتیں ڈالے، اللہ ان کی اولاد کو بھی نیک بنائے، اللہ ان کو پکا نمازی بنائے، اللہ اس وعدے کی برکت سے ان کو رزق حلال دے، صحت و تندرستی سے نوازے، اللہ ان سے توحید و سنت کا کام لے۔ باقی بھائی نے سوال کیا ہے کہ داڑھیوں میں ڈیزائن بنانا، میرے بھائی داڑھی میں ڈیزائن بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ داڑھی کو کہہ دیا ویسے رہنے دیں جیسے وہ آئی ہے، اللہ نے جیسے آپ کو داڑھی دی ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیں۔ حضرت یہ داڑھی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہم پاکستان سے مدینہ آئے، یہاں قیام کے مطابق قصر کر رہے ہیں۔ مکہ میں قیام 1 ماہ کا ہوگا، وہاں مقیم ہو کر پوری نماز ادا کرنا ہوگی، یا ایام حج میں قصر کریں گے، باقی ایام میں نماز مکمل کریں گے۔ نمبر 2، حج یا عمرہ کرنے کے بعد ایک ساتھی دوسرے کا حلق کر سکتا ہے جبکہ اس کا خود اپنا حلق نہ ہو چکا ہو؟ 2 سوال ہوئے ہیں، دوسرا سوال زیادہ آسان ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ پہلے اس سوال کا جواب دینا چاہیے جو کیا ہو، آسان ہو۔ تو ہاں جی، ایک آدمی دوسرے کا حلق کر سکتا ہے، بال مونڈ سکتا ہے، بال کاٹ سکتا ہے جبکہ خود ابھی تک حالت احرام میں ہے۔ جی میرے بھائی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب آپ نے طواف کر لیا، صفا مروہ کی صحیح کر لی، اب آپ کے بال
کاٹنے یا مونڈنے واجب ہیں کہ منع ہیں؟ واجب ہیں، عبادت ہیں، نیک عمل ہیں۔ اب جو آپ کے بال کاٹے گا کوئی ممنوع کام نہیں کر رہا، بلکہ وہ تو نیکی کا کام کر رہا ہے۔ کہتے نہیں جی حالت حرام میں، تو حالت حرام میں نیکی کے کام منع ہے جی؟ کیوں جی حالت حرام میں نیکی کے کام منع ہے؟ یہ تو منع تو نہیں ہے۔ تو اس لیے اس حالت میں اپنے بال خود بھی مونڈ سکتے ہیں، آپ کا ساتھی بھی آپ کے بال مونڈ سکتا ہے، آپ بیگم صاحبہ کے کاٹ سکتے ہیں، بیگم صاحبہ آپ کے کاٹ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اب رہا بھائی کا پہلا سوال کہ مکہ میں 1 مہینہ رہنا ہے۔ میرے بھائی جب کسی شہر میں 1 مہینہ رہنا ہو، ایک ہی بار، ایک ہے کہ 10 دن مکہ میں رہنا ہے، پھر 10 دن مدینہ میں آ گئے، پھر 10 دن مکہ میں رہنا ہے، اس کو مہینہ نہیں کہتے، اس کو 10 اور 10 کہتے ہیں۔ اور اگر 1 مہینہ ایک ساتھ رہنا آپ نے مکہ میں، تو پھر واقعی آپ کو مکہ میں نماز پوری پڑھنی چاہیے۔ باقی رہے حج کے ایام، تو حج کے ایام میں آپ قصر کریں گے، اس وجہ سے نہیں کہ آپ مسافر ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ آپ حج کر رہے ہیں۔ حج کے ایام میں جو قصر ہے اس کا تعلق سفر سے۔ آپ کو عرفات میں، مزدلفہ میں کئی لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ عرفات میں امام صاحب نے اس لیے قصر کی ہے کہ وہ مسافر ہیں، ریاض سے آئے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں قصر کا تعلق سفر سے نہیں ہے، کس سے ہے؟ حج سے ہے۔ مکہ کا حاجی بھی قصر کرے گا، اور جو حاجی نہیں ہے وہ عرفات میں چاہے موجود ہو، مزدلفہ میں چاہے موجود ہو، پوری نماز پڑھے گا۔ تو اس قصر کا تعلق کس سے ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں زید بن اسلم سے، زید بن اسلم اپنے باپ اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جناب عمر فاروق مکہ میں آئے، مکہ میں نماز پڑھاتے، قصر کرتے، اور سلام پھیرنے کے بعد کہتے کہ مکہ والو اپنی نماز پوری کر لو، ہم تو مسافر ہیں۔ کون کہتے؟ اور یہی راوی کہتے ہیں کہ جب عمر فاروق مینا میں آئے تو ہمارے پاس کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے کہ جس میں یہ آیا ہو کہ وہاں پہ آپ نے اعلان کیا ہو کہ مکہ والوں نماز پوری کرو۔ مکہ میں اعلان کیا ہے، مینا میں ایسا اعلان نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام بتاتے ہیں، ابو داؤد وغیرہ کی روایات ہیں کہ ہم نے آپ کے پیچھے نمازیں قصر پڑھی ہیں۔ بتانے والوں میں ایک ایسے راوی بھی ہیں جو مکہ کے رہنے والے تھے۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ وہب بن حارثہ الخزاعی۔ تو اس لیے صحیح بات یہ ہے، اختلافات بڑے ہیں میرے بھائیوں، لیکن میں آپ کو وہ بتاتا ہوں چیز جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ مینا، مزدلفہ، عرفات میں آپ نماز قصر کریں گے، کس کی وجہ سے؟ حج کی وجہ سے۔ حیض کی حالت میں ذوالحلیفہ مسجد میں کس طرح احرام کی نیت کر سکتی ہے؟ کیا وہ بس میں ہی بیٹھ کر نیت کرے گی؟ کیوں جی؟ میں نے بتایا تھا کہ جب کوئی عورت مکہ جا رہی ہے اور عمرہ کرنا چاہتی ہے تو وہ مدینہ کے میقات سے عمرے کی نیت کرے گی۔ یہ کہنا کہ چونکہ ابھی میں حیض کی حالت میں ہوں تو میں نیت نہیں کرتی، مکہ چلی جاتی ہوں، ایسا مسجد سے نیت کر لوں گی، بالکل غلط ہے۔ جب آپ مکہ عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں تو میقات کو عمرے کی نیت کے بغیر، احرام کے بغیر کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے آپ حیض کی حالت میں۔ حیض کی حالت میں میقات پہ پہنچ کے غسل کیا جائے اور عمرے کی نیت کی جائے اور احرام کی پابندیوں کا خیال رکھا جائے، لبیک اللہم لبیک پڑھتی رہے ایسی عورت، مکہ پہنچ جائے، اپنے ہوٹل میں رہے، مسجد حرام میں داخل نہ ہو، جب پاک ہو جائے تو غسل کر کے مسجد حرام میں آئے، طواف کرے، صفا مروہ کی سعی کرے، بال کاٹ لے، عمرہ مکمل ہو گیا۔ بھائی کہتے ہیں سوال ہمارا یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ذوالحلیفہ مسجد میں کس طرح احرام کی نیت کرے گی؟ میرے بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ نیت کے لیے مسجد میں داخل ہونا ضروری ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیت کی اس وقت کی تھی جب آپ مسجد سے نکل کر، مسجد والی جگہ سے، مسجد تو موجود نہیں تھی آپ کے زمانے میں، مسجد والی جگہ سے نکل کر جب آپ سواری پہ بیٹھ گئے تھے تب نیت کی تھی۔ تو یہ عورت جو ہے جب غسل کر کے آئے، واش روم سے آئے
اپنی کار پہ بس پہ بیٹھ جائے تب یہ نیت کرے. مسئلہ واضح ہوگا ایسا؟ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، یہ سب آپ نے غور نہیں کیا. اس کا بھی ابھی جواب دیا. ابھی میں نے کہا ہے کہ احرام کی پابندیوں کا خیال رکھے. میں جملہ بولا ہے وغیرہ، تو اس دوران بھی احرام کی پابندیوں میں رہے گی کیونکہ عمرے کی حالت میں ہے. بس نماز نہیں پڑھے گی، طواف نہیں کرے گی جب تک کہ غسل نہیں کر لے گی. ناراض نہیں ہونا اس سے. چلیں جی. کہتے ہیں بچی ماں کے بغیر 1 منٹ نہیں رہتی، اور پھر وہ بچی کو کہاں چھوڑے گی نئی جگہ پہ؟ کیا مطلب جی؟ بچی ساتھ ہے، بچی ساتھ ہے تو بچی ساتھ رہے، ہم نے کب روکا ہے اس کو؟ جی نہیں، ہوٹل میں بچی ہوٹل میں رہے، اماں جا کے پورا کرے گی، نیچے نہیں رہ سکتی اس طرح کی. تو بچی کو ساتھ لے جائے. میں یہ سوال سمجھ نہیں سکا بھائی کہنا کیا چاہتے ہیں. کوئی خاص لگتا ہے ان کے ذہن میں کوئی چیز ہے؟ اگر موجود ہیں تو بتا دیں. آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں شاید کہ بچی نے بھی نیت کرنی ہے، بچی نے بھی عمرہ کرنا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں. تو اب بچی ماں کے ساتھ کیسے ہوٹل میں بیٹھے، یہ کہنا چاہتے ہیں نا. اکیلے عمرہ کرے گی تو وہ ماں کے بغیر وہ جدا ہی نہیں ہوتی ماں سے. تو ابھی آپ کے پاس 1 مہینہ ہے، بچی کو جدا ہونے کی ذرا عادت ڈالے نا. ٹھہرے اب رک جائیں. آپ سنیں، بس آپ کی بات میں سمجھ گیا. بیٹھ جائیں سب، بیٹھ جائیں. سوال میرے پاس بڑے ہیں الحمدللہ، نئے سوالوں کی ضرورت نہیں ہے فی الحال. اچھا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بچی کو آپ ماں سے الگ ہونے کی عادت ڈالیں. ابھی 5 منٹ کے لیے آپ پکڑ کے بچی کو باہر نکلایا کریں، پھر لے جائیں، پھر 10 منٹ کے لیے آپ اس کو ابھی سے اس کی پریکٹس شروع کریں آپ. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بچی کو فیڈر پلا کر سلا دیں اور آپ اس کو اپنے ساتھ لے آئیں، ویل چیئر پہ اس کو عمرہ کرا دیں. رک جائیں بس میرا ایسا بس. اور تیسرے نمبر پہ اگر بچی بالکل الگ نہیں ہو پاتی، ٹھیک ہے، ماں کے ساتھ وہ بھی حالت احرام میں ہوٹل میں رہے. جب ماں پاک ہو کے عمرہ کرے گی تب وہ بھی کر لے، بچی بھی. اس وقت تک ہوٹل میں ماں بھی حالت احرام میں رہے، احرام کی پابندیوں میں رہے، بچی بھی احرام کی پابندیوں میں رہے. اور اگر یہ بھی آپ نہیں چاہتے نہ کرائیں بچی کو عمرہ. اب آپ ہی نے کچھ کرنا ہے آخر میں، جو کر سکتے ہیں ان میں سے وہ کر لیں. بھائی کا تیسرا سوال یہ ہے، کیا 2 دن کے بعد 29 تاریخ کو ماں اپنی بیٹی کے ساتھ عمرہ کر سکتی ہے اور مکہ پہنچ کر نزدیکی میقات سے احرام میں آ سکتی ہے؟ تو پھر کہاں سے؟ اگر نہیں تو کیا ماں اپنا عمرہ اکیلے کرے گی اور بچی کے ساتھ عمرہ میں رہ سکتی ہے اس کی مدد کے لیے؟ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ میں نے بتا دیا ہے کہ اگر عمرہ کرنا ہے، پکا ارادہ عمرہ کرنے کا، تو مکہ آپ میقات سے احرام کے بغیر نہیں جا سکتے. یہاں کے میقات سے نیت کرنا ہوگی، چاہے عورت حیض کی حالت میں، اور احرام کی پابندیوں میں رہے گی. وہاں پہنچ کے ہوٹل میں رہے گی، جب پاک ہو جائے گی عمرہ مکمل کر لے گی. باقی رہی بچی، تو بچی کے بارے میں بتا دیا ہے، وہ بھی ماں کے ساتھ رہے، حالت احرام میں رہے، احرام کی پابندیوں میں رہے. ورنہ بچی کو آپ عمرہ کرا لیں اور وہ حلال ہو جائے، چاہے ہلکی پھلکی روتی بھی رہے گی. بڑی بچی ہے، وہ بڑی بچی ہے، بڑی بیٹی ہے. بیٹی ہے. اچھا، جوان بچی ہے. اگر بچی بڑی ہے تو میرے بھائی مسئلہ یاد رہے، مکہ میں پہنچنے کے بعد عورت تنہا حج کر سکتی ہے، عورت تنہا عمرہ کر سکتی ہے. محرم شرط ہے سفر میں، یعنی کہ مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے عورت کے ساتھ محرم کو ہونا چاہیے. مکہ پہنچنے کے بعد کوئی بھی عورت تنہا عمرہ کر سکتی ہے. مسئلہ سمجھیے، مسئلہ ہوتا ہے سفر کا، یعنی کہ سفر چاہے وہ شادی کا ہو، چاہے وہ پکنک کا ہو، چاہے وہ تعلیم کا ہو، عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے. جب مکہ
मैं ज़रा ٹھیک ہے یار، نہیں شادی شدہ تو پھر کیا ہوا؟ مولوی صاحب میں ذرا ان کا مسئلہ سمجھا دیتا ہوں، مولوی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ بیٹی ہے، ان کو حیض کا مسئلہ ہے، یہ ہوٹل میں مکے میں جا کے آیا، ایسا ہو سکتا ہے کہ والدہ اس کے ساتھ رہے، والد جا کے عمرہ کرائے، پھر والد واپس آئے، بچی کے ساتھ رہے، پھر ماں جا کے عمرہ کرے تاکہ بچی کیا اس کا جواب میں نے دیا نہیں ابھی؟ اسی کا تو جواب دیا، اکیلے عمرہ کر سکتی، اور کس کا جواب دے رہا ہوں؟ آپ لوگ بھی سمجھا کریں ہیں تھوڑا بات کو، تھوڑا سا اسی کا جواب دے رہا ہوں کہ اکیلے عمرہ کر سکتی ہے کوئی، چاہے ماں اکیلے کر لے چاہے بیٹی اکیلے کر لے، کہہ تو رہا ہوں اکیلے، اور عمرہ اکیلے کا لفظ بول رہا ہوں۔ پھر دوسرا وہ کہہ رہے جب صاف ہو جائے وہ تو ماں ویسی اس کے ساتھ جا سکتی، عمرہ نہ کرے، عمرہ تو بچی کرے جا سکتی میرے بھائی، وہ تو موجود ہے نا، اس کا جواب دیتا ہوں ابھی، وہ تو اس میں موجود ہے کہ ایک نے عمرہ کرنا ہے، دوسرا ویسے ساتھ ساتھ چلتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ بھائی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطر ادا کرنے کا طریقہ کیا تھا، اور وہ کس وقت وطر ادا کرتے تھے، اور کیا انہوں نے وطر کے بعد نوافل ادا کیے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں نے کل بھی بتایا تھا، 3 وطر بھی ادا کیے ہیں، 5 بھی ادا کیے ہیں، 7 بھی ادا کیے ہیں، 9 بھی ادا کیے ہیں۔ 3 وطر پڑھنے جائز ہیں، بہتر 5 ہیں، 5 جائز ہیں، بہتر 7 ہیں، 7 جائز ہیں، بہتر 9 ہیں۔ 1 وطر بھی پڑھ سکتے ہیں، کل میں نے بیان کیا تھا۔ اب اس کے بعد رہا کہ 3 وطر پڑھیں گے تو طریقہ کیا ہوگا؟ 3 وطر پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کر اتحیات بیٹھ جائیں، سلام پھیر دیں، پھر 1 رکعت پڑھیں، اتحیات بیٹھ جائیں، سلام پھیر دیں۔ کتنے اتحیات ہو گئے؟ 2۔ سلام کتنے ہو گئے؟ تو پہلا طریقہ 2 اتحیات 2 سلام۔ دوسرا طریقہ کہ 2 رکعتوں کے بعد نہ اتحیات بیٹھیں نہ سلام پھیریں، کھڑے ہو جائیں۔ تیسری رکعت کے بعد 1 اتحیات بیٹھیں اور 1 سلام پھیر دیں۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ 2 اتحیات 2 سلام، دوسرا طریقہ کیا ہے؟ 1 اتحیات اور 1 سلام۔ 1 اتحیات 1 سلام کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام بہقی جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، کہتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث لا یقعد الا فی آخرہن، کہ آپ 3 وطر پڑھتے تھے، درمیان میں بیٹھتے نہیں تھے، آخر میں ہی بیٹھتے تھے بس، اور 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دینا، پھر 1 رکعت پڑھنا۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ابن حبان روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، کہ نبی علیہ السلام 2 رکعتیں پڑھتے، سلام پھیرتے، پھر 1 رکعت پڑھتے اور سلام پھیرتے۔ اس حدیث کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مضبوط قسم کی حدیث قرار دیا ہے۔ تو یہ 2 طریقے ثابت ہیں۔ تیسرا طریقہ بہت سے بھائی اختیار کرتے ہیں، وہ کیا کہ 3 وطر ایک ساتھ پڑھتے ہیں اور 2 رکعتوں کے بعد اتحیات بیٹھتے ہیں، سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے 2 اتحیات ہوتے ہیں لیکن سلام 1 ہوتا ہے، اور یہ طریقہ مغرب کی نماز کے مشابہ ہے۔ مغرب کی نماز بھی ایسے ہی ہوتی ہے نا۔ تو امام حاکم روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا 3 وطر اس انداز سے نہ پڑھو کہ مغرب کی نماز کے مشابہ ہو جائیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے مسجد نبوی مسجد حرام میں جو 2 طریقے میں نے پہلے بتائے ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں، ائمہ کرام انہی کو اختیار کرتے ہیں، اس طریقے تیسرے طریقے سے وہ بچتے ہیں۔ اس کے بعد رہا کہ وطر کے بعد نفل ادا کرنا، تو جی ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وطر کے بعد 2 نفل ادا کیے ہیں، یہ آپ سے ثابت ہیں۔ بلکہ آج بھی اگر کوئی آدمی رات کو وطر پڑھ لیتا ہے، پھر صبح اٹھ جاتا ہے اور اس کا دل کر رہا ہے مزید تہجد پڑھ لوں، مزید نفل پڑھ لوں، تو پڑھ سکتا ہے۔ وطر پہلے والے کافی ہوں گے، دوبارہ وطر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وطر کا ٹائم کیا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک کسی بھی ٹائم وطر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر
پچھلے ٹائم فجر سے پہلے اٹھ کر پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے۔ فرض کی اقامت شروع ہونے پر جاری سنت نفل پورے کیے جائیں یا چھوڑ کر فوراً اقامت میں شامل ہو جائیں؟ میرے بھائی اگر امام اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو پھر جو نفل آپ پڑھ رہے ہیں انہیں درمیان میں چھوڑ دیں اور فرض نماز میں شامل ہو جائیں، کیونکہ امام مسلم روایت کرتے ہیں پیارے حبیب علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز قائم ہو جائے تو پھر فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی، کوئی نماز چاہے آپ پڑھتے رہیں، اللہ کے رسول نے کہہ دیا نہیں ہوتی۔ بخاری شریف کے مطابق جناب معاویہ اور عبداللہ بن زبیر سے کعبہ شریف کے چاروں کونوں کا استلام ثابت ہے، جبکہ عبداللہ بن عمر کی حدیث میں انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام صرف یمنی رکن کا استلام کرتے تھے۔ تشریف فرمائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کعبہ کی دیواروں کے پاس جا کر گر گڑا کر دعا کرنی چاہیے؟ میرے بھائی آپ نے یہ تو لکھ دیا کہ جناب امیر معاویہ بیت اللہ کے چاروں کونوں کا استلام کرتے تھے، ہاتھ لگاتے تھے، عبداللہ بن زبیر بھی یہ کرتے تھے، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ عبداللہ ابن عباس نے انہیں روکا۔ کس نے روکا؟ عبداللہ ابن عباس نے روکا۔ صحابہ کرام میں یہ چیز نہیں تھی جو آج کل ہم میں پائی جاتی ہے کہ جو بھی کرے ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، تم بھی ٹھیک، ہم بھی ٹھیک۔ نہیں، عبداللہ ابن عباس نے جناب امیر معاویہ کو روکا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ امیر معاویہ کہنے لگے یہ اللہ کا عظیم گھر ہے، اس کے ہر حصے کے ساتھ محبت و عقیدت کا اظہار کریں گے، کسی بھی حصے سے راز نہیں کریں گے۔ محبت میں ڈوبے ہوئے، عقیدت میں ڈوبے ہوئے الفاظ ہیں جناب امیر معاویہ کے، لیکن عبداللہ ابن عباس نے ان الفاظ کو قبول نہیں کیا، انہوں نے اس پہ اللہ کی آیت پڑھی، اللہ کا کلام پڑھا کہ اللہ کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی علیہ السلام کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور آپ نے رکن یمانی کا استلام کیا ہے، حجر اسود کا استلام کیا ہے، باقی دو کونوں کا استلام نہیں کیا۔ یہ سن کر جناب امیر معاویہ نے مان لیا اور اپنا عمل ترک کر لیا۔ صحابہ کرام قرآن کو ماننے والے تھے، ان میں ضد نہیں تھی، ان میں اناد نہیں تھا، ان میں تعصب نہیں تھا، ان میں ہٹ درمی نہیں تھی، بلکہ یعلا بن امیہ کی ابھی حدیث سنی ہے نا آپ نے، اور سنی ہے کہ بھول گئے ہیں؟ یہی یعلا بن امیہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت آج سب بڑی اہم روایت بیان کرنے لگا ہوں۔ یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، جب میں بیت اللہ کے اس کونے کے پاس پہنچا جو حجر اسود کے بعد میں ہے، جو بیت اللہ کے دروازے کے بعد میں ہے، ذہن میں آ گیا کون سا؟ حتیم والا۔ تو وہاں پہ میں نے امیر المؤمنین عمر فاروق کا ہاتھ پکڑنا چاہا تاکہ کعبہ کے ساتھ لگاؤں، جناب عمر فاروق نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا یعلا کیا آپ نے یہاں پہ نبی علیہ السلام کی معیت میں اور صحبت میں طواف نہیں کیا؟ یعلا کہنے لگے میں نے کیا تھا۔ جناب عمر فاروق نے سوال کیا کیا نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کے اس کونے کو ہاتھ لگایا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی علیہ السلام تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ جناب عمر فاروق نے اس کونے کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ یہ کعبہ کے معاملے میں اتنی احتیاط ہے، کعبہ اللہ کا گھر، اور لوگ قبروں پہ گرتے چلے جا رہے ہیں، کوئی بوسے دے رہا ہے، کوئی پیشانی لگا رہا ہے، کوئی رخسار لگا رہا ہے، کوئی سجدے کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، اور کوئی کہتا ہے جی ہم نے چوکھٹ کو سجدہ کیا تھا۔ یہ سارے کام غلط ہیں، شریعت کے خلاف ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ میں بھی اتنی احتیاط کی جائے گی۔ ہاتھ کس کو لگانا ہے؟ رکن یمانی کو، حجر اسود کو۔ بوسہ کس کو دینا ہے؟ صرف حجر اسود کو، رکن یمانی کو بوسہ نہیں دینا۔ اور بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے ملتزم، وہاں پہ ہاتھ لگا کر، سینہ لگا کر دعا کر سکتے ہیں۔ باقی بیت اللہ کی ہر دیوار کو ہاتھ لگانا، غلاف کو ہاتھ لگانا، محبت کے طور پہ، عقیدت کے طور پہ، عبادت کے طور پہ، نیکی کے طور پہ، اجر و ثواب کے طور پہ غلط ہے۔ ہاں دنیاوی طور پہ ہاتھ لگانا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دنیاوی طور پہ کیا مطلب؟ چیک کرنا چاہتے ہیں یہ کپڑا کون سا ہے، کعبہ کی دیوار چیک کرنا چاہتے ہیں دیوار کس اینٹ کی بنی ہے،
یہ دنیاوی طور پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جب دین کی بات کریں گے تو پھر ہم اللہ کے رسول کے پابند ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عباس نے بھی امیر معاویہ کو روک دیا اور عمر فاروق نے یعلا بن امیہ کو روک دیا۔ آج آپ کہتے ہیں جی سعودی حکومت بڑی سختی کرتی ہے، یہ پولیس والے بڑی سختی کرتے ہیں۔ عمر فاروق نے سختی کیوں کی؟ عبداللہ ابن عباس نے سختی کیوں کی؟ ہاشمی خاندان کے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں۔ تو میرے بھائیو، جن کا کلمہ پڑا ہے ان کے نقش قدم پہ چلیں، دائیں بائیں ہونے کی کوشش نہ کریں۔ یہی سوال تھا نا، کچھ اور تو نہیں تھا؟ سوال لکھ کر بھیج دیں، لکھ کر۔ کہتے ہیں بخاری شریف کی 2 احادیث جو جناب عائشہ سے مروی ہیں، جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت بیان کی ہے کہ آپ عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے۔ عام طور پر عصر کے بعد نماز کا مکروہ وقت کہا جاتا ہے اور اس پہ صحیح حدیث ثابت ہے۔ کیا اوپر روایت کردہ سنت صرف نبی علیہ السلام سے مخصوص ہے یا ہم بھی سنت کا ثواب پانے کے لیے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مکروہ اوقات میں کون کون سی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ نماز جنازہ، تحیۃ المسجد۔ نماز فجر اور ظہر کی سنت پڑھنے سے تحیۃ المسجد ادا ہو جائے گی یا تحیۃ المسجد الگ سے ادا کرنی ہوگی؟ ماشاءاللہ میرے بھائی پڑھے لکھے ہیں کافی سارے، اچھے سوال ہیں ان کے، خوشی ہو رہی ہے۔ ایسے آپ بھی اپنا ذرا دینی ذوق بڑھائیں۔ اگر ابھی سیاست کا موضوع چھڑ جائے تو آپ سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہوگا۔ آپ سب جانتے ہیں، آپ کہیں گے مجھ سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں، اس لیڈر کو، اس کو بھی جانتا ہوں، بلکہ اس کی اولاد کے بارے میں بھی جانتا ہوں۔ اور پھر ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ فرشتے لکھتے لکھتے تھک جائیں گے اور روز قیامت پتہ نہیں آپ کا کیا بنے گا۔ یہاں پہ آپ بڑے لوگ واہ واہ کریں گے، جناب بڑی معلومات ہے اس کے پاس۔ ارے اللہ کے بندے، کسی آدمی کی بچیوں اور بچوں کے بارے میں ناجائز باتیں کرنا روز قیامت سوال نہیں ہوگا؟ حاجی صاحب کو ایسی حدیث ہے جس میں آیا حکمران کے خلاف جو مرضی باتیں کریں جائز ہے۔ یہ حکمران شیطان ہوتا ہے کہ مسلمان ہی ہوتا ہے؟ جی گنہگار ہے لیکن ہے مسلمان ہی، ایسے ہی ہے نا؟ تو پھر ہم کیوں سوچتے ہیں کہ حکمران کے خلاف جو مرضی باتیں کریں شاید نیکی سمجھ کے لڑکے لوگ کرتے ہیں؟ شاید ایک ہے اس کا نظریہ بیان کرنا کہ بھئی اس کو ووٹ نہیں دینا کیونکہ اس کے نظریات اچھے نہیں ہیں، یہ اور چیز ہے۔ ایک جناب اس کی بیٹی نے یہ کیا تھا، اس کے بیٹے نے یہ کیا تھا، ذاتی ان کے مسائل آپ چھیڑتے ہیں۔ اللہ کے بندو، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کا یہاں کے سعودی عرب کے علماء کرام بہت خیال رکھتے ہیں۔ یہاں کے علماء کرام حکمران سے غلطی ہو تو اسے علیحدگی میں سمجھاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں۔ اب وہ مانے نہ مانے یہ حکمران کے اوپر ہے، لیکن پبلک میں آ کے اس کی بےزتی کرنا، اس کی توہین کرنا، یہ چیز یہاں پہ نہیں پائی جاتی۔ اور ویسے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے حکمران کے خلاف بولنے سے لوگوں کی تالیاں تو آپ کو مل جائیں گی، حکمران ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ کیا؟ حکمران سے علیحدگی میں بات کی جائے، مان جائے ٹھیک، نہیں تو آپ کو جو ثواب مل گیا آپ نے حق ادا کر دیا۔ لیکن حکمران بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد میں اور آپ نے شور ڈالا ہوا ہے کہاں؟ کراچی میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ جی؟ اور باتیں بھی کیا کر رہے ہیں؟ ذاتی۔ تو میرے بھائی ذاتی باتیں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا چاہیے، اپنے ہاتھوں پہ کنٹرول رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پہ جناب عائشہ کے بارے میں عبارت سوال ہوا ہے۔ اچھا ایک سوال کیا تحیۃ المسجد کا، کہتے ہیں کہ اگر آپ مسجد میں آئے اور آپ نے فجر سے پہلے فجر کی سنتیں ادا کر لیں، زور کے ٹائم آئے، زور سے پہلے آپ نے مسجد میں آتے سنتیں ادا کر لیں، تو کیا اس کے بعد تحیۃ المسجد الگ سے ادا کرنا ہوگی کہ یہ سنتے ہی تحیۃ المسجد بن جائیں گی؟ جی حاجی صاحب کیا جواب ہے؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ یہ ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ بابا جی سے ورقہ پکڑ لیں، ورقہ بھیج دیں، آپ بیٹھے ہو ادھر ہی، ورقہ پکڑ لیں جی، مجھے بھیج دیں ورقہ، آپ آگے دے دیں، آپ آ جائے گا، خود ہی آ جائے گا۔ ہاں جی ایسے چلیں میرے بھائی، حدیث سن لیں دھیان سے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا
اذا دخل احدکم المسجد، جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو، فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں 2 رکعتیں پڑھے بغیر، کوئی بھی 2 رکعتیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں آ کر کوئی فرض نماز ادا کرتے ہیں تو فرض نماز بھی بن جائے گی، تحیۃ المسجد بھی بن جائے گی۔ اگر مسجد میں آ کے سنتیں ادا کرتے ہیں وہ سنتیں بھی بن جائیں گی، تحیۃ المسجد بھی بن جائیں گی۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہ میں نے اس ٹائم فرض پڑھنے ہیں، نہ میں نے کوئی سنتیں پڑھنی ہیں، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ مسجد کے نام پہ 2 رکعتیں پڑھ لیں، نماز پڑھے بغیر نہ بیٹھیں، نماز پڑھے بغیر نہ بیٹھیں۔ یہ مسئلہ واضح ہو گیا جی۔ اس سوال کا جواب یہ تھا ان کا آخری سوال، اس کا جواب آسان تھا، یہ پہلے میں نے دے دیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں مکروہ اوقات میں کون کون سی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ یہ بھائی کا سوال نمبر 2 ہے۔ مکروہ اوقات میں سببی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ کون سی نمازیں؟ بولیے ذرا۔ سببی نمازیں جن کا کچھ سبب ہوتا ہے۔ ایک ہے بلا وجہ کی نماز، ویسے دل کہہ رہا ہے جی نفل پڑھوں، نہیں، یہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مکروہ اوقات میں یہ نمازیں پڑھنے کی اجازت۔ اور ایک یہ ہے کہ سببی نمازیں، مسجد میں داخل ہونے کی وجہ سے تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں، وضو نیا کیا ہے، وضو کرنے کی وجہ سے تحیۃ الوضو کی 2 رکعتیں، عصر کے بعد سورج کو گرہن لگ گیا ہے، گرہن ہونے کی وجہ سے سورج گرہن والی نماز، استخارہ کرنا چاہتے ہیں مغرب سے پہلے کوئی ڈیل کرنی ہے، کوئی رشتہ کرنا ہے، کوئی دکان خریدنی ہے، کوئی فیکٹری خریدنی ہے، اور ڈیل ہونی ہے مغرب